نہیں، وہ جنت جو ہے وہ یہ دنیا ہے، یہ جو دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہی دنیا وہ جنت ہے جس میں ہم نے رہنا ہے۔ اور ہمیں جب جو نکالا گیا تھا نا، وہ آدم کی بات ہو رہی تھی کہ جب میں اس کو کمپلیٹ کر لوں تو اللہ تعالیٰ نے جب وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب میں اس کو مکمل کر لوں تو تم نے اس کے آگے سجدہ کرنا ہے۔ تو سجدہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے وہ جا کے سر جھکانے والا سجدہ، نہیں۔ سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے کے حکم، دوسرا جب ہمیں آ کے کوئی چیز بتاتا ہے تو ہم نے سننا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے دیکھنا ہے کہ واقعی یہ بات پاسبل ہے یا نہیں ہے، یہ اس دنیا کے لیے یہ چیز ہو سکتی ہے یا نہیں، یا لوگوں نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ تو جہاں تک ہماری سوچ جا سکتی ہے یا جہاں تک ہماری عقل جا سکتی ہے، اس کے اوپر جا کے عمل کر کے، جیسے کسی نے ہمیں بولا بچپن میں کہ جھوٹ نہیں بولنا، اب ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی، جھوٹ بولیں گے تو ہم کسی کی چیز چوری کر کے جھوٹ بولا تو کسی نے ہم سے پوچھا کہ تم نے یہ لیا ہے، تو پیار محبت سے ہمیں سمجھانا پڑے گا کہ نہیں، ہم نے نہیں چوری کی یا ہم نے نہیں اٹھایا۔ چوری بھی آ گئی اور جھوٹ بھی آ گیا، دونوں چیزیں آ گئی اس میں۔ تو اگر ہم جھوٹ بولیں گے، چوری کی ہے اور جھوٹ بولیں گے تو اس کی سزا کیا ہوگی وہ آپ کو پتہ چل جائے گا جب لوگوں کے سامنے انسلٹ ہوگی۔ اگر آپ کو انسلٹ ایک دفعہ دو دفعہ ہوئی اور آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کا رزلٹ برا ہے تو آپ چھوڑ دیں گے، لیکن اگر آپ اس میں کنٹینیو کرتے جائیں گے تو آپ کو جھوٹ کا بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ غلط ہے اور چوری کا بھی پتہ ہوگا غلط ہے، لیکن پھر بھی آپ کرتے رہیں گے، تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر ایک وہ برائی کا پودا پلنا شروع ہو گیا ہے، اور وہ جب تک آپ اس کو جڑ سے نکال کے باہر نہیں کریں گے تب تک وہ آپ چاہے وہ بڑے ہو جائیں، جتنے مرضی ہو جائیں، وہ آپ کے اندر ہی پلتا رہے گا، وہ ختم نہیں ہوئے گا۔ تو ہم لوگوں نے خود اس برائی کے پودے کو خود سے الگ کرنا ہے۔ دو چیزیں ہی ہیں نا دنیا میں، ایک اچھائی ہے اور ایک برائی ہے، تو ہم نے اچھائی کو خود اپنانا ہوگا اور برائی کو خود اپنے اندر سے ختم کرنا ہوگا۔ تو یہ آدم کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ انہوں نے آدم ہمیں کہنا شروع کر دیا وہ پہلے زمانے میں ایک آئے تھے اور آدم اس طرح تھے، نہیں، آدم، ہم ہر انسان کے اندر آدم موجود ہے، تو وہ اپنے اندر کے آدم کو تلاش کرے جو وہ بہتر سے بہتر ہو جائے۔ جو کہا گیا تھا نا کہ جب میں اس کو تیار بنا لوں گا، جب اس کو آدم کو ریڈی ہو جائے گا، جب وہ تیار ہو جائے گا، تو وہ تیاری ہم نے کرنی ہے، اپنے اندر سے آدم کو تلاش کرنا ہے، اپنے اندر آدم کو نکالنا ہے، اپنے اندر کے آدم کو تیار کرنا ہے اپنے رب کے سامنے حاضری دینے کے لیے، تو پھر ہم بشر بنیں گے۔ بشر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے پھر ہمیں قرآن پاک کے ذریعے یا کتابوں کے ذریعے یا پھر ہمیں عقل کے ذریعے یا ہمیں پھر میسیج دے کے یا خواب کے ذریعے ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح سے اس دنیا میں رہنا ہے یا کیا کرنا ہے۔ وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کریں گے۔ وہ اس کے لیے ایک محنت کرنی پڑے گی، اور صرف محنت یہ ہے کہ ہمیں یقین کرنا ہوگا کہ اللہ بھی موجود ہے، اس چیز کا یقین کرنا ہوگا کہ اللہ موجود ہے، اور دوسرا یقین کرنا ہوگا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک بھی نہیں، انسان کوئی شریک نہیں۔ یہ سارے جتنے بھی انسان ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑا 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 کر کے سب انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا ہوا ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے دیا ہے سب کو۔ ہر کسی کے پاس پورا علم نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ عقل کل کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ ہی کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دیا ہوا ہے۔ کبھی انسان اچھا ہوتا ہے، کبھی انسان برا ہوتا ہے، کبھی وہ صحیح کام کرتا ہے، کبھی وہ غلط کام کرتا ہے، لیکن یہ کہ جتنی انسان کی کیپیسٹی ہوتی ہے، جتنا اس کو عقل ہوتی ہے، وہ اس کے حساب سے چل رہا ہوتا ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ ہاں، جس ماحول میں وہ زندہ پیدا ہوتا ہے یا جس ماحول میں اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے، وہ اس کے ماحول کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوتا ہے یا ہمیں بتا رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ اب دیکھیں نور کیا ہے، کتاب تو ہے، دیکھیں نور الگ ہے اور کتاب، روشن کتاب الگ بتائی جا رہی ہے۔ بے شک، اور شک بھی نہیں ہے اس میں کہ ہم لوگوں کے پاس ایک کتاب ہے، دیکھیں ایک ہمارے دماغ کی کتاب ہے جو شعور کی کتاب ہوتی ہے، جس کو ہم سیکھ کے بڑھتے ہیں اور آگے جاتے ہیں۔ ایک وہ جیسے چھوٹے چھوٹے کام کیے ہوتے ہیں، ہم نے جھوٹ کبھی بولا تو اس کا رزلٹ پتہ چل گیا، تو وہ کتاب کے سلسلے ایک چھوٹے پیراگراف کی صورت میں ہمارے دماغ میں بیٹھ گئی، تختی کی صورت میں ہمارے دماغ میں بیٹھ گئی۔ اچھا کام کیا تو اس کا رزلٹ ہمارے دماغ میں جا کے بیٹھ گیا کہ اس کے ساتھ ہم نے بھلائی کی تھی تو اس کا رزلٹ کتنا اچھا تھا۔ اس طرح کر کے چھوٹی چھوٹی کر کے ہمارے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، عقل آ جاتی ہے، شعور آ جاتا ہے،
تو ہمارے دماغ میں چھوٹی چھوٹی سی تختیاں بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں سمجھ کی کہ یہ کام کریں گے تو اس کا کیا رزلٹ ہوگا، وہ کام کریں گے تو اس کا کیا رزلٹ ہوگا. تو یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی، ایسی روشنی. اچھا نور کا بھی میں آپ کو بتا دوں، ایک وہ والی روشنی ہوتی ہے جو باہر سورج چاند کی روشنی ہوتی ہے، وہ ایک نور وہ ہوتا ہے جو عقل دماغ کی کو یوز کر کے استعمال کر کے، اگر ہم سارے کے سارے لوگ دنیا کے لوگ اپنے عقل کو استعمال کر کے جو روشنی حاصل کرتے ہیں، جو علم حاصل کرتے ہیں، اس کو بھی نور کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ نور اور روشن کتاب آ گئی. دیکھیں نور الگ بولا جا رہا ہے اور روشن مبین جو ہوتا ہے وہ روشنی ہوتی ہے. روشن کتاب یعنی کتاب تو ہے یہ قرآن پاک جو ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم لنک کرتے ہیں اپنے دماغ کی چھوٹی چھوٹی جو تختیاں ہم نے بنائی ہوئی ہیں اپنی زندگی میں، اس والی کتاب کو جب قرآن پاک کے ساتھ لنک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یقین کریں کہ اگر آپ کو اللہ کے اوپر یقین ہوگا نا، یقین کریں اللہ تعالیٰ خود ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. یہ لوگوں نے ہمیں جھوٹ بولا ہوا ہے ساری باتیں کہ یہ خالی 1400 سال پہلے کسی کے اوپر ریویل ہوئی ہے بات. قرآن نہیں، جو انسان اس کتاب کو اس شرط کے ساتھ پڑھے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی انسان کو، کیونکہ اللہ تو موجود ہے، اس اللہ کے ساتھ کسی انسان کو نہیں جوڑے گا کہ کیونکہ کریٹر کے ساتھ کسی کریشن کو جوڑنا بنتا ہی نہیں ہے. کیونکہ لا الہ، کل میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، میں ابھی دوبارہ آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں. اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے قرآن پاک کے ساتھ، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کتاب کا ایک وہ لیا، کیا کہتے ہیں اس کو، اس کا رکے میں پڑھ کے بتاتی ہوں اگر مجھے مل گئی تو. اچھا بہرحال مجھے بھی نہیں مل رہا ہے، وہ آتا ہے مجھے ملتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں. اس میں یہ مل گیا. یہ لوگ کلمات کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں. کلمات کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کلمات کا مطلب ہوتا ہے ورڈز، اللہ تعالیٰ یہ جو ورڈز ہیں نا ان کو کلمات کہا جاتا ہے. ورڈز کو اپنی مقامات سے بدل دیتے ہیں. یعنی قرآن پاک کو جیسے لکھا ہوا ہے نا، جس جگہ پہ جہاں لکھا ہے اس کو اسی جگہ پہ رکھنا چاہیے. لیکن ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک ورڈ کو یہاں سے لیا، ایک ورڈ کو وہاں سے لیا، تو ان دونوں ورڈز کو ساتھ میں جوڑ کے تو حدیثوں میں لکھنا شروع کر دیا. کیونکہ آپ نے ورڈز کو لے کے ان کو جوڑ کے لیکن حدیثوں کی نئی کتاب نہیں بنا لینی ہے. جو انسان بھی یہاں سے اور وہاں سے پکڑ کے ایک نئی کتاب بنائے گا، وہ میرے خیال میں وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ اس وجہ سے ہاں ان کو آپ جوڑ سکتے ہیں، لیکن آپ کو جس طرح سے جوڑنے کا حق ہے ویسے جوڑیں گے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ غلط طریقے سے اس کو جوڑیں گے، جیسے لا الہ الا اللہ کہیں اور لکھا ہوا ہے اور محمد رسول اللہ کہیں اور لکھا ہوا ہے، اب ان دونوں کو انسانوں نے جوڑا تو انہوں نے محمد کو کریٹر کے ساتھ جوڑ کے اس کی کریٹر اور کریشن کو جوڑ دیا ساتھ میں. تو یہ تو بنتا ہی نہیں ہے، پارٹنرشپ تو ہوتی ہی نہیں ہے. کریٹر کی کریشن جو ہے وہ کتاب ہے، قرآن ہے، جو علم ہے. علم کو آپ ساتھ میں جوڑ سکتے ہیں کریٹر کے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ انسان کو جوڑیں گے تو ہم لوگ تو انسان ہیں، ہمارے تو کوئی لینا، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر. تو ہم کیسے وہ ہو سکتے ہیں، ہم کریٹر کے ساتھ کیسے پارٹنر ہو سکتے ہیں؟ ہم نہیں ہو سکتے. انسان نہیں ہو سکتا پارٹنر اللہ کے ساتھ. یہ بات یاد رکھیے گا، جب بھی آپ نے جوڑنا ہے تو کریٹر کو کریٹر کے ساتھ ہی اس کے علم کے ساتھ جوڑا جائے گا، اس کے انسان کے ساتھ نہیں جوڑا جائے گا. ہاں انسان کو اس کا بندہ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس میں اس کے پارٹنر ہے یا اس میں علم میں اس کا کچھ وہ ہے حصہ ہے. کوئی حصہ نہیں ہے انسان کا کسی بھی چیز کا، کریٹر کے علم میں کوئی حصہ نہیں ہے. جیسے نور کی بات بتائی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ، جیسے ہم لوگ قرآن کی ایک آیت چھوٹی سی پڑھتے ہیں اور اس آیت کے بعد فوراً ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک آیت پڑھی اور اس آیت کو حالانکہ ہم نے پوری طرح اس کے اندر گئے بھی نہیں، تھوڑا سا اس کا حصہ پڑھا اس آیت کا، تو پہلے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا میننگ کیا ہے. تو وہ جو جوڑے بغیر ہی، ملائے بغیر ہی پتہ چل جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص نور ہے
जो हमें इल्म देता है। तो सिर्फ इल्म, अल्लाह जो है वो रब्बुल आलमीन जो कहा जाता है, आलिम जो होता है वो एक इल्म वाला होगा, आलमीन जो होगा वो तो पूरे जहान के आलिमों इल्म वालों का इल्म सरदार जो कहा जाएगा उसको, या बादशाह जो कहा जाएगा। तो हमारा रब जो है, हमारा अल्लाह जो है वो सारे इल्म वालों का, आलिमों का आलिम है, वो सारे जहान का आलिम है, सबसे बेहतर इल्म वाला है, इल्म रखने वाला, ये उसको कहा जाएगा। और रोशन किताब आ गई, रोशनी जो है वो वाले नूर की रोशनी, अल्लाह ताला का नूर जो है वो कलाम पाक में मौजूद है। जितना भी कलाम पाक होगा, जहाँ जहाँ पर होगा, वो खुद ही बयान करना शुरू हो जाएगा कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं यहाँ पे हूँ। हमारे कुछ लोग जो हैं वो दूसरी किताबों को कहते हैं कि नहीं वो खुदा का, अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता, तो वो उनकी भूल है। अल्लाह ताला कलाम पाक को कहीं पे भी रख के और बोलेगा कि जाओ जहाँ से जाके तलाश करके आओ। मुझे जो फील होता है, देखिए मैं अपनी एक चीज़ बता देती हूँ, जिन लोगों को बुरा लगेगा तो आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि जो बाइबल या फिर हिंदुओं की भी जो किताब है, संस्कृत जो है, पता नहीं उसमें है या नहीं है, लेकिन मुझे फील होता है, मैं अपनी फीलिंग्स आपको बताने लगी हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि जो बाकी किताबें हैं उनके अंदर भी कुछ सच्चाई है। जैसे कुरान पाक की एक आयत है जिसका मुझे मतलब पता चला कि हज़रत इब्राहिम को कहा गया कि तुम कुछ जानवर लो या कुछ परिंदे लो, उनको काट के उनका जो गोश्त है उसके टुकड़े ना डिफरेंट पहाड़ों के ऊपर जाके रख दो, और जब उनको आवाज़ दोगे तो वो सारे परिंदे उड़ के आना शुरू हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। ये मिसाल बयान करने का मतलब ये था कि आप खुद सोचें कि अगर कोई परिंदा लिया जाए और उसको काट दिया जाए, क्या वो वापस आएगा? वो कभी भी उड़ के वापस नहीं आएगा। तो ये मिसाल देने का मतलब ये था कि अल्लाह का कलाम जो है उसको अल्लाह ताला ने पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियों पे कहीं ना कहीं रख दिया हुआ है। तो जब हम कुरान पाक को पढ़ेंगे, जब हम कलाम पाक को पढ़ेंगे, तो वो जो कलाम पाक के जो डिफरेंट टुकड़े जहाँ जहाँ पे पड़े होंगे, इस कलाम का टुकड़ा जहाँ पे जिस जगह पे पड़ा होगा वो खुद उड़ के आना शुरू हो जाएगा। वो बोलेगा मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। वो खुद बोलेगा कि मैं इस जगह पे हूँ और मैं उस जगह पे। ये हमारे लोगों की भूल है जो वो कहते हैं कि नहीं वहाँ पे तो और कहीं नहीं हो सकता है। ये अल्लाह ताला की मर्जी है, वो कहाँ पे रख देता है ये उसकी मर्जी है, अपने कलाम को कहाँ पे रख देता है। दूसरा, ये जो कलाम पाक कुरान पाक है, ये उसकी रूहानियत है। कहीं और किसी और जगह पे उसकी एक चीज़ छुपी हुई है, कोई अल्फाज कहीं किसी दूसरी जगह पे छुपे हुए हैं, लेकिन उन अल्फाज को जब उसकी रूहानियत को बयान किया जाता है तो रूह के साथ जब तक वो कलाम जुड़ेगा नहीं तब तक वो रूह कंप्लीट नहीं होगी, वो पूरा परिंदा नहीं बनेगा। हाँ, वो जो कहा गया था ना कि मसीह ईसा इब्न मरियम जो है वो मिट्टी से वो लेते थे, क्या कहते हैं उसको, मिट्टी से परिंदा बनाते थे, फिर अल्लाह ताला के हुक्म से उसमें फूंक मारते थे तो वो जिंदा हो जाता था। हाँ, तो ये अब मुझे समझ आई कि इसका मतलब क्या, अभी मुझे समझ आई है ये चीज़ की, मेरे दिमाग में ये चीज़ आई है कि वो जो मिट्टी जो थी, मिट्टी कहाँ की थी? ये कुरान पाक का जो इल्म है ये इसकी पाक मिट्टी है। वो जो तयम्मुम किया जाता है, वो जो कहा गया सुभान अल्लाह मेरे रब, तेरा लाखों करोड़ों दफ़ा शुक्रिया। देखिए तयम्मुम जो मेरे अभी दिमाग में आया ये बात, जो तयम्मुम किया जाता है वो पाक मिट्टी बोला गया था कि पाक मिट्टी लो और उससे तयम्मुम कर लिया करो। सुभान अल्लाह। तयम्मुम का मतलब ये होता है कि आप ज़मीन की मिट्टी को देखेंगे, उस मिट्टी की बात नहीं हो रही थी, पाक मिट्टी की बात हो रही थी कि उस पाक मिट्टी को लो और कहाँ पे ये वाला कलाम को पढ़ना शुरू कर रही हूँ तो वो जो पाक मिट्टी जो उसका तयम्मुम करने के लिए, जब उसको ज़िंदा करने के लिए वापस बुलाया जाएगा, जब कलाम पाक को पढ़ा जाएगा, उसकी रूहानियत बयान की जा रही होगी ना, जैसे मैं कर रही हूँ, तो ये रूहानियत जब बयान की जा रही है तो जो असलियत होगी ना, जो इसके टुकड़े जहाँ पे भी होंगे, वो जो इब्राहिम के ने जहाँ पे रखे होंगे, इब्राहिम के लिए जहाँ पे अल्लाह ताला ने टुकड़े रखे होंगे, वो खुद ही उड़ के यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे, तो वो ज़िंदा होना शुरू हो जाएंगे। वो जो कलाम पाक जहाँ पे मौजूद होगा, दुनिया की जिस किताब के अंदर मौजूद होगा, वो खुद ही चल के यहाँ आना शुरू हो जाएगा और कहेगा मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, वो खुद ही बयान करेगा। सुभान अल्लाह। और ये तयम्मुम जो कहा गया था ना कि पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो, तो वो पाक मिट्टी जहाँ पे
پاک کلام موجود، مٹی کا مطلب پاک کلام جہاں پہ موجود ہوگا، کیونکہ آدم جو ہے، جو اصل آدم جو ہے، جو اصل حقیقت ہے، وہ جہاں پہ ہوگی وہ خود اڑ کے آئے گی اور خود بیان کرے گی. جس پہاڑ پہ بھی ہوگی نا، جس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ہوگی، وہ خود اڑ کے آئے گی اور بیان کرے گی میں یہاں پہ موجود ہوں. ٹھیک ہے. یہ اس کا مطلب تھا. جس سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے رستے دکھاتا ہے. یہ دیکھیں سبحان اللہ، جو میں نے ابھی بات کی آپ سے، نجات کے رستے. اب مجھے بتائیں نجات کا رستہ کون سا ہے؟ مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ نجات کا رستہ ہے. یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے قرآن پاک میں یہ صاف صاف میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا تھا. مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہے، مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ مسیحا ہے. مسیح کا مطلب مسیحا، صاف صاف لکھا ہے وہ مسیحا ہے. جب وہ مسیحا ہے اور وہ کلام پاک ہے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو اس کا اصل ہے وہ کہاں پر ہے، وہ حقیقت اس کی کہاں پر ہے، یہ آپ کو پتہ چل جائے گی. ٹھیک ہے. تو جو حقیقت آپ کو پتہ چلے گی، جو آپ کو سچائی پتہ چلے گی، وہ ہم نے تلاش کرنی ہوگی. اور جس نے جس سے اللہ نے اپنی رضا پر چلنے والوں کو، اللہ کی رضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں نے تمہیں قیام کرنے کے لیے بھیجا ہے. ہم نے اس قیامت جس کو کہا جاتا ہے نا، یہ دنیا قیامت ہے. یہ دنیا میں قیام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے. تو ہم جس دنیا میں قیام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس دنیا میں ہم لوگوں نے اللہ کے احکامات کو ماننا ہے. جس حکم کو ہم مانتے جائیں گے وہ قرآن پاک میں موجود ہیں سارے احکامات. ان لوگوں نے ہمیں جھوٹی باتیں کر کے ہمارے لیے ان احکامات کو مشکل کر دیا ہوا ہے. ہمارے لوگوں نے، جو انسان قرآن کو سمجھ نہیں پایا پہلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میرا کلام ظالم لوگوں کو نہیں پہنچے گا، یا اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں وہ ظالم لوگوں تک نہیں پہنچیں گی. تو جن لوگوں نے ظلم کیا ہوگا قرآن پاک کے ساتھ، یا زیادتی کی ہوگی، جنہوں نے شرک کیا ہوگا یا کفر کیا ہوگا، پھر ان تک اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ایز اٹ از نہیں پہنچے گا جیسے اس کو میں بیان کر رہی ہوں. کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے کلام کی روحانیت بیان کر رہی ہوں. تو یہ روحانیت صرف ان لوگوں تک پہنچے گی جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں اور برائیوں سے دور کرتے ہیں. یہ ان تک پہنچے گا یہ کلام، باقی سب تک نہیں پہنچے گا. ٹھیک ہے. اور جن کو میری باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تو معاف کیجیے گا، آپ لوگوں کے اندر گناہ ابھی بھی موجود ہیں. جب تک آپ اپنے اندر کے گناہوں کو ختم نہیں کریں گے، تب تک اللہ تعالیٰ کے کلام کو آپ کی سمجھ نہیں آئے گی. جی میں اللہ مانتی ہوں، بالکل، کیوں نہیں مانتی، الحمدللہ، بالکل میں اپنے رب کو اپنا اللہ مانتی ہوں. آگے چلتے ہیں. اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے رستے دکھاتا ہے. یعنی جو انسان جو ہے وہ اللہ کے رستے پہ چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو، جو بھی انسان، اللہ تعالیٰ کا رستہ کون سا ہے؟ قرآن پاک. قرآن پاک کے اندر سے سب کچھ مل جائے گا ہم لوگوں کو. لیکن یہی اللہ تعالیٰ کا رستہ ہے. اس رستے کو چھوڑ کے جو کسی اور رستے کے اوپر جو انسان چلے گا تو اس کو، جو بھی انسان اللہ کے رستے کو چھوڑ کے، قرآن پاک کو چھوڑ کے کسی اور رستے پہ جائے گا، پھر اس کو اسی رستے پہ چلا دیا جائے گا. جب میں کلام پاک بیان کر رہی ہوں قرآن پاک سے، تو دیکھیں جو اس کے ٹکڑے جہاں جہاں پہ موجود ہیں وہ سارے اڑ کے آنا شروع ہو گئے ہیں. وہ خود ہی اپنے منہ سے بیان کرنا شروع ہو گئے کہ ہم یہاں پہ، ہم یہاں پہ ہیں. بائبل میں تو بہت سارے میرے بہن بھائیوں نے مجھے بتایا کہ یہ بھی ہماری بائبل میں لکھا ہے، یہ بھی بائبل میں لکھا ہے. تو ہمارے جو مسلم لوگ جو ہیں ہمارے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بائبل جو ہے وہ اللہ کا کلام ادھر نہیں ہے. تو یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کا کلام موجود ہے ادھر، اور اللہ تعالیٰ نے ان ٹکڑوں کو ہمارے لیے، کلو کے لیے، ہمارے لیے ڈیفرنٹ جگہوں پہ رکھ دیا تھا. وہ اس کو ڈی کوڈ بھی تو کرنا ہے، ان کو ویسے ایز اٹ از بیان بھی تو کرنا ہے. کیونکہ یہاں سے جب بیان کرتے ہیں تو وہ خود بخود زندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ جو کہا گیا تھا نا کہ مٹی سے، پاک مٹی لیا کرو، اس سے تیمم کر لیا کرو. تو آج مجھے سمجھ آیا وہ تیمم کیا ہوتا ہے. تیمم یہ ہوتا ہے کہ جو دوسری کتابوں کے اندر جو پاک کلام ہوگا نا، جن کتابوں کے اندر پاک کلام موجود ہوگا، وہ خود بخود اڑ کے آئے گا اور وہ اس پرندے کو زندہ کرے گا، وہ خود پرندہ بن جائے گا. یعنی وہ والا کلام اور یہ والا کلام جب اس کی روح کو کلام کے ساتھ جب ملا دیا جائے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا. تو یہ اس کا مطلب تھا. لوگوں کو پتہ نہیں چلا پہلے زمانے میں.
تو میں نے ابھی آپ کو اس کو ڈی کوڈ کر کے بتایا، اللہ کے، وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ میرا اپنا تو کوئی کمال نہیں ہے کہ میں خود کچھ کر پاتی، اور میرے اپنی تو کچھ، یقین کریں کہ میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے، کہ میں ایک ادنا سا بندہ ہوں اللہ کا، جو اللہ کا کلام پڑھ کے ایز اٹ از بیان کرے جیسے اس کو حکم کیا جاتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں یہ کام جو میں کر رہی ہوں، ہر انسان کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے تو۔ اور اپنے حکم سے اندھیرے میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ دیکھیں، جس سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے رستے دکھاتا ہے۔ اللہ، اب یہاں دیکھیں، اللہ جو ہے وہ اپنے رستے پہ چلنے والوں کو نجات کے رستے دکھاتا ہے، اور نجات کے رستے خود بخود جہاں جہاں پہ جو سرنگیں ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ ساری سچائی خود بخود بیان ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اپنے حکم سے اندھیرے میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی اللہ حکم کرتا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بیان کیا نا، کہ اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے کہ ہو جا، اور ہم لوگ اس کو فیکن کر دیتے ہیں، پورا کر دیتے ہیں، تو وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے حکم کیا کہ ہو جا، اور ہم نے اس کو مکمل کیا، یعنی انسان اس کو مکمل کرے گا تو وہ ہو جائے گا۔ اگر انسان اس کو مکمل نہیں کرے گا تو اللہ کا حکم تو ہو گیا ہے، لیکن انسان اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا تو وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ اللہ کا حکم ہو چکا کہ کرو یہ کام، اللہ تعالیٰ نے حکم کر دیا ہے، اور ہم لوگ اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کو بیان کرنے کے لیے چل پڑے ہیں اللہ کے رستوں کے اوپر۔ یہ میرے رب کی مہربانی ہے کہ ہم لوگ اس کلام کو پورا کرنے کے لیے اس کے رستوں پر چل پڑے ہیں۔ جہاں جہاں پہ جو انسان اللہ کے کلام کو بیان کرنے کے لیے چل پڑا ہوگا تو وہ اللہ ہی کے حکم سے چل رہا ہوگا۔ یہ انسان کی اپنی اوقات نہیں ہے کہ وہ خود کچھ کر سکے، یہ میرے رب کے حکم سے ہو رہا ہے۔ جو پرندہ زندہ کیا جا رہا ہے، جو اس کو تیمم دلایا جا رہا ہے، جو اس کو پاک مٹی سے جو تیمم، آپ خود سوچیں، زمین کی مٹی جو ہے وہاں پہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہاں پہ کسی نے پوپ کیا ہے، کسی نے پی کیا ہے یا کیا کیا ہے۔ یہ وہ والی مٹی کی بات نہیں ہو رہی تھی، یہ پاک کلام کی مٹی کی بات ہو رہی تھی، کہ تیمم کی بات ہو رہی تھی، کہ پاک مٹی سے۔ اب پاک مٹی مجھے بتاؤ کہ کہاں پہ ہو سکتی ہے؟ کلام پاک کے اندر جو ہے، یہ جو کلام ہے یہ پاک ہے، یا اس کے جتنے ٹکڑے جہاں جہاں پہ پڑے ہوں گے وہ پاک مٹی ہوگی؟ یعنی پاک کلام اس جگہ پہ ہوگا۔ یہ جو آدم بولا گیا تھا نا، آدم سے زمین کا آدمی، تو زمین، قرآن پاک کی زمین جہاں جہاں پہ موجود ہوگی نا، تو وہ خود بخود یہاں پہ چل کے آ جائے گی کہ میں یہاں پہ موجود ہوں اور میں یہاں پہ موجود ہوں۔ یا کلام پاک کا آسمان جہاں پہ موجود ہوگا وہ خود ہی بیان کرنا شروع ہو جائے گا کہ میں یہاں پہ ہوں، تو وہ پرندہ بنے۔ ہاں، جو آسمان ہوگا نا وہ پرندہ بن کے اڑ کے خود ہی آ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے وہ اڑنا شروع ہو جائے گا، وہ بیان کرنا شروع ہو جائے گا کہ میں یہاں پر ہوں۔ یہ اس کا مطلب تھا جو پہلے ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، مجھے ابھی آیا ہے سمجھ۔ اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور ان کو سیدھے رستے پر چلاتا ہے۔ یعنی اللہ اپنے بندوں کو سیدھے رستے پہ چلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگوں کو سیدھا رستہ دکھاتا ہے کہ جس نے آنا ہے اپنے رب کے سیدھے رستے پہ آ جائے۔ یہ میں نے 16 پڑھی، اب 17 پڑھ رہی ہوں سورہ المائدہ کی۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہیں، وہ بے شک کافر ہیں، یعنی وہ بے شک انکار کرتے، وہ اللہ نہیں ہیں۔ دیکھیں، جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہیں، وہ بے شک کافر ہیں۔ کہہ دو کہ اگر عیسیٰ ابن مریم کو ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے اللہ، تو اس کے آگے کس کی چل سکتی ہے؟ کسی کی نہیں چل سکتی۔ دیکھیں، میں آپ کو آج آپ کو ایک بات بیان کرتی ہوں۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہیں، دیکھیں، عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ اللہ نہیں ہے۔ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، پلیز، وہ اللہ نہیں ہے، وہ صرف اللہ کا کلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ اپنے کلام کو حکم کیا ہے کہ ہو جا، تو وہ بیان کرنا شروع ہو گیا۔ وہ صرف زندہ ہوا ہے، وہ زندہ تھا، وہ ایکچولی پہلے سے زندہ تھا، لیکن اس کو صرف اللہ کا حکم نہیں ہوا تھا کہ بولنا شروع کر دے، اس کو زبان نہیں دی گئی تھی، اس کو ان الفاظ کو بولا نہیں گیا تھا، کہ ان الفاظ کو، اللہ کے کلام کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ہو جا، یہ نہیں کہا گیا تھا۔ اب اس کو حکم کر دیا گیا ہے کہ ہو جا، تو وہ صرف
وہ جو اللہ کا کلام ہے وہ تھا، یعنی قرآن پاک جو ہے، یہ پورا قرآن پاک یا جتنی بھی کتابیں ہیں یہ پوری دنیا کے اندر موجود تھیں یا نہیں تھیں؟ پہلے سے موجود تھیں، ان کو لوگ پڑھتے بھی تھے، لیکن اس کلام کو بیان ویسے نہیں کرتے تھے جیسے بیان کرنے کا حکم تھا۔ جیسے سورہ رحمان کی آیت ہے نا، اللہ بیان کرواتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ تو اب اللہ کا حکم ہو گیا ہے کہ اب ہم نے اس کو بیان کرنا ہے، جیسے اس کا حکم دیا گیا تھا اس طرح سے بیان کرنے کا ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم نے بیان کرنا ہے، یہ اس کا مطلب تھا۔ تو مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ صرف اللہ کا کلام ہے، یس، اللہ کا بندہ، اللہ کا کلام، اللہ کا رسول۔ رسول کا مطلب ہوتا ہے بھیجا ہوا، اور نبی بھی تھے، نبی بھی میرے خیال میں تھے، کہیں پہ لکھا ہوا ہے نبی۔ ہاں، نبی کا مطلب ہوتا ہے کہ خبر پانے والا، اور خبر اللہ کی طرف سے خبر پانے والا، اور پھر خبر پا کے آگے دینے والا، اس کو بھی نبی کا۔ پھر